اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کا مالک بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں اس طریقے سے قید رکھو کہ تم نے جو ان کو مہر کے طور پر ادا کر رکھا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، البتہ یہ کہ وہ لوگ کھلی ہوئی بے حیائی کا عمل کریں اور تم ان کے ساتھ قاعدے کے مطابق زندگی گزر بسر کرو، اور اگر تمہیں وہ پسند نہ ہوں تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں بڑی بھلائی ڈال دیتا ہے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم نے ان میں سے ایک کو مہر کے طور پر یا یوں ہی بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، تب بھی تم ان سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم مہر لینا چاہتے ہو اس طور پر کہ تم ان پر بہتان باندھ رہے ہو اور کھلے طور پر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو؟ اور کیسے تم ان سے مہر واپس لوگے جبکہ تم ان کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے ایک بڑی بھاری عہد بھی لے رکھا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر کئی طرح کے ظلم ہوا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا عورتوں پر کہ مرد یا مرد کے خاندان والے، جہاں وہ عورت رخصت ہو کر آیا کرتی تھی یعنی سسرال کے لوگ، وہ عورتوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ جس طریقے سے دیگر مالوں کے لوگ مالک بن جاتے ہیں اور ان کی ملکیت ان مالوں کے اندر ثابت ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے کون سو رہا ہے؟ اٹھائیے نا، آواز ہو رہی تھی۔ جس طریقے سے لوگ دوسرے مال کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کا یہ تصور تھا کہ عورتیں بھی ہماری کیا ہیں؟ ملکیت ہیں، اس طور پر کہ ہم ان کے مال کے بھی مالک ہیں اور ان کے جان کے بھی مالک ہیں۔ جان کے مالک ہونے کی یہ صورت ہوتی تھی کہ ایک تو اس کے شوہر کے انتقال ہو جانے کے بعد اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دی جاتی تھی، اس کے اوپر مکمل حق اس شوہر کے جو ورثہ ہوتے تھے وہ رکھتے تھے، اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ عورت اپنے بارے میں کوئی اہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ صورت حال تھی زمانے جاہلیت کے اندر۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے آہستہ آہستہ عورتوں کے اوپر ہونے والے ان تمام مظالم کو ختم کیا اور
مسلمانوں کو باضابطہ یہ احکامات دیے کہ دیکھو یہ جو عورت ہے یہ بھی تمہاری طرح کیا ہے، ایک انسان ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. جیسے ابھی ہم نے تم کو پہلے یہ حق بتلایا کہ جس طریقے سے تم میت کے متروکہ مال میں وارث ہوتے ہو، اسی طرح یہ خواتین بھی میت کے متروکہ مال میں وارث ہوا کرتی ہیں. اور یہ سب کرتے کیوں تھے لوگ؟ اس عورت کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، یا یہ کہ اس کو کوئی اور اہم فیصلہ نہیں کرنے دیا کرتے تھے. اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مال کا حصول. کیا مطلب یہ ہے کہ شوہر نکاح کے بدلے میں عورتوں کو مہر دیتا تھا. اب جب انتقال ہو گیا شوہر کا اور اب وہ چاہتی ہے کہ وہ کیا کرے، دوسرا نکاح کرے، یا یہ وہ کوئی اور اپنے بارے میں فیصلہ کرے، اپنی زندگی کسی اور طریقے سے گزارے، تو یہ ان کو پکڑ کر رکھتے تھے اور کہتے تھے نہیں، جس طریقے سے میرے باپ کی چھوڑے ہوئے متروکہ مال میں وراثت جاری ہوگی اس طریقے سے تم بھی مالے کیا ہو، موروثہ ہو، تم کو بھی یہیں پر رہنا ہے. اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم یہاں سے آزادی حاصل کرو تو تم کو میرے والد نے جو مہر کی شکل میں مال ادا کر رکھا ہے وہ تم واپس کرو. ایک دوسرا، یا یہ کہ عورتوں کو کسی نے ہبہ یا ہدیہ کے طور پر مال و دولت دے رکھے ہیں، جیسے گھر والے دیتے ہیں، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی بہت ساری چیزیں خواتین کو بھیجتا ہے اور ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کی مالک وہی خواتین ہوتی ہیں. وہی چاہتے تھے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں سے آزادی حاصل کرو تو وہ سارا مال جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے باپ نے یا تمہارے بھائی نے یا اور دیگر طریقے سے تمہارے پاس موجود ہے، وہ تم ہمیں دو، اس کے بعد ہی ہم تمہیں کیا کریں گے، آزاد کریں گے اور تم اپنی جان کی مالک بنو گی. یہ ایک ظلم کا طریقہ تھا. انہی طریقوں کو قرآن نے آج کی آیتوں میں اکثر ختم کیا اور باضابطہ مسلمانوں کی بات کہی کہ دیکھو تمہارے لیے بالکل بھی یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کا زبردستی مالک بن جاؤ. یہ زبردستی مالک بننا ہے نا. اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب عدت کے بعد اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، وہ جہاں چاہے جائے، جس شوہر سے چاہے نکاح کرے اور اپنی زندگی خوشی خوشی آگے گزر بسر کرے. لیکن تم زبردستی کیا کر رکھے ہو، ان کے اوپر اپنی ملکیت کو ثابت کر رکھے ہو اور ان کو لے کر بیٹھے ہوئے اور ان کو چھوڑنا تم چاہ نہیں رہے ہو. اور کہا اور تم اس طریقے سے بھی ان کو مقید نہ کرو لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ جو تم نے ان کو مہر کے طور پر ادا کر رکھا ہے اس کا کچھ حصہ کیا کرو، واپس لے لو. یہ شرافت انسانی نہیں ہے. یوں ہی بھی آدمی اگر اپنا مال کسی کو ہدیہ کے طور پر یا تحفے کے طور پر دے دیتا ہے تو انسان اس کو بھی واپس لینا، یا ایک مہذب معاشرہ اس دیے ہوئے مال کو بھی واپس لینا مذموم سمجھتا ہے اور برا سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے کسی کو کوئی چیز دے دی تو اب واپس لینے کا کیا مطلب ہے. یہ تو کمینگی کی علامت ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے دیں اور وہ بیچارہ اس کو استعمال کر لے، پھر آپ اس کا مطالبہ کرنے لگے. اگر آپ کو واپس ہی لینا تھا تو آپ بطور قرض دیتے ہیں، بطور ہدیہ یا بطور تحفہ آپ کسی کو کوئی چیز دے دیں، پھر اس کو آپ واپس لینا چاہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے عام حالات میں بھی. اور یہ تو تمہاری بیوی تھی، یا یہ کہ تمہارے باپ کی یہ بیوی تھی، اور اسی کے ساتھ تم نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا، تم نے اس سے خدمت بھی لیا، تم اس کے قریب بھی ہوئے، تم نے ان سے صحبت بھی کیا، تمہارا ان سے ایک میاں بیوی کا تعلق بھی قائم رہا. یہ سارے فائدے تم اٹھا چکے ہو. اس کے باوجود تم اب چاہتے ہو کہ تم نے جو مہر دیا ہے جو کہ ان کا لازمی حق تھا، مہر تو ان کا لازمی حق تھا، اس مہر کو اب تم واپس لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اس سے زیادہ بری بات اور اس سے زیادہ بد اخلاقی کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے. لہذا تم اس سے باز آ جاؤ. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں البتہ ایک صورت تھی جس میں مردوں کو یہ اجازت تھی، یا یہ کہ شوہر کے جو وارثین ہیں بیٹے وغیرہ ان کو یہ اجازت تھی کہ وہ خواتین سے مہر واپس لے لیں اور ان کو تبھی چھوڑے جب وہ مہر یا کچھ اور پیسہ دے تب ان کو چھوڑے. اور یہ ابتدائی اسلام میں تھا، یہ حکم بھی اب باقی نہیں رہا. اور وہ کب تھا؟ مگر یہ کہ جب ان عورتوں کی طرف سے کھلی ہوئی کوئی بد کرداری یا بدعملی کا ارتکاب پایا جائے. یعنی اگر خواتین کی طرف سے کوئی برا عمل پایا جائے تو اب یہ اختیار تھا مردوں کو کہ ابھی تم ان کو اس وقت تک مت چھوڑو ان کے لیے راستہ جب تک یہ مہر واپس نہ کر دیں. یہ
حکم اس وقت تھا جب تک اس طرح کی حالت میں عورتوں کو کیا سزا دی جائے گی یہ متعین نہیں تھا. جیسا کہ پیچھے آیا نا، کیا کرو ان کو گھروں میں روکے رہو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی زندگی بھر ان کو گھر سے نکلنے نہیں دینا ہے، یا یہ کہ اللہ ان کے سلسلے میں کوئی اور راستہ نکال دے. تو جب تک یہ حکم باقی تھا تب تک یہ بھی ان کو اختیار تھا کہ ان کو تم تبھی چھوڑو جب وہ مال مہر واپس کر دے. کہا بس یہ ایک صورت تھی، لیکن وہ بھی اب باقی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ آگے چل کے باضابطہ اگر کسی خواتین کی طرف سے اس طرح کا عمل پایا جائے گا تو اس کی کیا سزا ہے وہ قرآن نے سورہ نور کے اندر طے کر دی، جو ہم لوگ کل جس کا تذکرہ کیے تھے. کہا بس اس صورت میں تمہارے لیے جائز تھا، باقی عام صورتوں میں تم ان سے مہر واپس لینے کی فکر میں رہو اور اسی فراق میں تم ان کا مالک بن کر بیٹھو، اس کی تم کو اجازت نہیں ہے. بلکہ وعاشروہن بالمعروف، مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ قاعدے کے مطابق بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہو سہو، اپنی زندگی کو گزارو، ان کے حقوق کو ادا کرو. ایک خاتون کا جو حق اسلام نے دے رکھا ہے، ایک بیوی کو جو حقوق اسلام نے دے رکھا ہے، ایک مرد کے اوپر جو نان و نفقہ، سکنا، اس کا دیکھ بھال، اس کا رہن سہن، اس کی اولاد کی تربیت و تعلیم کا انتظام، یہ جو حقوق مردوں کے اوپر اسلام نے لازم کر رکھا ہے، ان حقوق کی تم رعایت کرو. عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ تمہیں نہیں کرنا ہے. گویا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو بھی لوگ جانور سمجھا کرتے تھے. بس آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے لوگ جانور کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور جانور سے جب چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جانوروں کو جس طریقے سے وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جو وہ خود اپنے لیے رکھتے ہیں، بس یہی حالت تھی خواتین کا اور عورتوں کا اسلام سے آنے سے پہلے. اسلام نے آنے کے بعد باضابطہ عورتوں کو عزت اور سرفرازی سے نوازا اور ان کو ایک اہم مقام دیا، اور باضابطہ ان کو بھی وراثت کے اندر وارث بنایا اور مہر ان کے لیے حق رکھا، مردوں کو ان کے حقوق کا پابند بنایا اور بتلایا کہ دیکھو ان کے ساتھ ان کی طرف سے کوئی برائی بھی پائی جائے تو اس کے کیا راستے وہ بھی اس کو بتلا دیا گیا. بلکہ کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بلکہ اگر یہ عورتیں تم کو ناپسند بھی ہیں، اگر تمہیں یہ ناپسند بھی ہیں تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو تو ناپسند کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی ڈال دے اور پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے. یعنی یہ آپ عام حالات میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سے معاملات یا بہت سی چیزیں یا بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہوتا ہے، یا بہت سی مرتبہ آپ کا نکاح ایسی خاتون سے ہو گیا جو آپ کو پسند نہیں ہے. تو کہا کہ انسانوں کا حال یہ کہ وہ بہت سی چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی برائی کے اندر جس کو تم برا سمجھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خیر اور بھلائی پیدا کر دیتا ہے. جیسے وہی خاتون جس کو تم ناپسند کر رہے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک نیک اولاد عطا کر دے جو زندگی میں بھی تمہارا نام روشن کرے، اور کل جب تمہارا انتقال ہو جائے پھر بھی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن کر بیٹھے رہے، اور جو بھی وہ نیک اعمال کر اس کا ثواب تم کو ملتا رہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے اندر سے اچھائی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اور تمہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں عورتیں پسند نہیں ہیں، تو تم اگر صبر کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ میری رضا ہے، صبر کا بدلہ میری معیت ہے. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے اپنی معیت کس کے لیے ثابت کر رکھی ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ثابت کر رکھی ہے. لہذا صرف اس بنیاد پر کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے تم ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرو، ان سے مہر واپس لینے کی کوشش کرو، ان کو طلاق دینے کی کوشش کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بلکہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، بلکہ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو بھی جائے کہ میں اس خاتون کو طلاق دے دوں گا اور دوسری خاتون سے نکاح کروں گا، کہا حالانکہ صورتحال یہ کہ تم نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہے، یعنی یہ کہ تم نے مہر بھی دے رکھا ہے، تم نے اس کے نام پر کوئی زمین بھی لکھ رکھی ہے، کچھ اور اس کو تم نے پیسہ بھی دے رکھا ہے، اس کے لیے کوئی مکان بھی تم نے بنا رکھا ہے، اور اب تمہارا یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ میں اس خاتون کو کیا کروں گا؟ طلاق دے دوں گا اور دوسری خاتون سے نکاح کر دوں گا. کہا فَلَا تَأْخُذُونَهُ مِنْهُ شَيْئًا، پھر بھی تم ان سے کوئی چیز واپس مت لو. اب بھی اگر تمہارا من کر رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں تو اب نہیں، میں تو چھوڑ رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ چھوڑوں گا کہ وہ جو فلاں والی زمین میں نے تمہارے نام لکھی تھی وہ تم مجھے واپس
کر دو. یہ کہ میں نے تمہیں جو پیسہ دے رکھا ہے یا وہ جو تمہیں تحفہ کے طور پر میں نے تمہیں وہ گاڑی دے رکی ہے یا وہ تو میں نے تمہارا وہ زیورات بنا رکھا وہ تم کیا کرو واپس کرو. کہا نہیں, اب بھی تم ان سے کوئی چیز مت لو. یہ شرافت کی بات نہیں ہے, یہ ایک مہذب معاشرے کی مثال نہیں بن سکتی ہیں. عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ مت کرو. اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا, بلکہ غیرت دلایا قرآن نے کہ دیکھو کیا تم ان سے مہر لے رہے ہو اس طور پر کہ تم اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو اور کھلے گناہ کا اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو. کیا مطلب؟ اوپر ابھی آئی نا صورتحال کہ ایک ہی صورت میں تم مال واپس لے سکتے ہو یا مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ ان کی طرف سے کھلی بے حیائی پائی جائے. اب اگر تمہارا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ تم اس خاتون کو چھوڑ کر دوسرا نکاح کرنے جا رہے ہو اور اب تم یہ بھی چاہ رہے ہو کہ میں اس سے مال واپس لے لوں, تو گویا تمہارے مال کے واپسی کا مطالبہ کرنا اس بات کے مترادف ہے کہ تم اس خاتون پر الزام لگا رہے ہو کہ اس نے کوئی بے حیائی کا عمل کیا ہے. کیونکہ تمہارے لیے تو مال واپس لینے کی ایک ہی صورت تھی کہ جب عورتوں کی طرف سے کوئی بے حیائی پائی جائے, کوئی بے حیائی والا عمل پایا جائے تب تم مال واپس لے سکتے ہو. اب یہاں تمہارا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں دوسری خاتون سے نکاح کروں اور ان سے تم جہاں تم نے مال کا مطالبہ کیا تو گویا تم سماج میں یہ میسج دینا چاہ رہے ہو کہ میری یہ جو پہلی بیوی تھی اس نے ایک برا عمل کر رکھا ہے, اسی بنیاد پر میں اس کو کیا کر رہا ہوں, اس سے مال واپس لے رہا ہوں. اور تم اس عورت کے اوپر کیا کر رہے ہو, ایک الزام باندھ رہے ہو, ایک بہتان باندھ رہے ہو اور ایک کھلے گناہ کا اس کو تم ارتکاب کروا رہے ہو, حالانکہ ایسا تمہارے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. بلکہ قرآن نے اور غیرت دلوائی, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, کہ کیسے تم ان سے مال واپس لے سکتے ہو, تم دیے ہوئے مہر ان کو یا ان کو دیے ہوئے تحفے تم کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم اس کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہو. یعنی تمہارے اور اس کے درمیان میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں, تم نے ان سے لطف اٹھا رکھا ہے, تم نے ان کے ساتھ صحبت کر رکھی ہے, سارے فائدے تم نے اٹھا رکھے ہیں. جب تک وہ تمہارے ساتھ تھی تب تک اس نے تمہارے ساتھ ظاہری طور پر بھی تمہاری خدمت اس نے کی اور باطنی طور پر بھی تمہاری خدمت کی, تمہاری تسکین کا وہ سامان بنی. اب جب تم اس کو چھوڑنے پر آئے ہو تو تم چاہ رہے ہو کہ تم اس کو دیے ہوئے مال کو واپس لے لو, حالانکہ مہر واجب ہی ہوتا ہے تمہارے ذمے حقوق زوجیت کی بنیاد پر, اور تم نے زوجیت کے ساتھ اس کے ساتھ تم نے تعلق قائم کر رکھا تھا. اب تم ان کو چھوڑ رہے ہو, تم کیسے مال واپس نہیں چاہتے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ایک تو تم اس کے انتہائی قریب بھی پہنچ چکے ہو, ان سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو, اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں نے تم سے ایک بڑا بھاری عہد بھی لے رکھا ہے, اور وہ عہد یہی تھا کہ ہم نکاح کریں گے تو ہم تمہیں مہر دیں گے. تم نے عہد کر رکھا تھا نا, اسی بنیاد پر تو تم نے اس کو مہر دیا ہے. اور اگر تم نے کچھ ایکسٹرا بھی دیا تو وہ تحفہ اور تحائف اور ہدیہ ہے, اور شریف انسان ہدیہ دیا وہ واپس لیتا نہیں ہے. شریف انسان مہر جو تم نے دے رکھا, تم نے کوئی احسان تو کیا نہیں اس خاتون پر, تمہارا اس کو مہر دینا کوئی احسان تو تھا نہیں, تم نے جو فائدہ اٹھایا اس کا عوض تم نے اس خاتون کو دیا ہے, اور وہ نکاح کی بنیاد پر تمہارے اوپر لازم ہوتی. ہوں تو تم کسی اور خاتون کو مہر بانٹتے چل نہیں رہے ہو, اسی بنیاد پر تم نے اس نے دیا تاکہ تم نے اس سے فائدہ اٹھایا, اور سب کچھ تم کر چکے ہو. آج جب طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے, تمہیں وہ بیوی پسند نہیں آ رہی ہے, یا کہ تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے بچے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک اس خاتون کا راستہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ مال واپس نہ کر دے. کہا یہ سارے برے عمل ہیں, تمہیں ان میں سے کسی عمل میں بھی شریک نہیں ہونا ہے, تمہیں دیا ہوا مال اب واپس نہیں لینا ہے. اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں ہونے والے جو مظالم تھے خواتین کے اوپر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کی آیت کو نازل کر کے مسلمانوں کو غیرت دلا کر, مردوں کو غیرت دلا کر, اور مطلب کو مردوں کے سامنے تمام صورتوں کو واضح کر کے کہہ دیا کہ تمہارے لیے دیے ہوئے مال کو واپس لینے کی اجازت بالکل نہیں. اسی طریقے سے صرف یہ جو ممانعت ہے یہ صرف مال واپس لینے ہی کی نہیں ہے, مال کو معاف کرانے کی بھی ہے, کیونکہ معاف کرانا بھی مترادف ہے واپس لینے کے ہی, کہ آپ نے دیا تو ہے نہیں, اب آپ چاہ رہے کہ نہیں کیا کرو, میں تمہیں اب چھوڑنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں, یا یہ کہ مجھے تم پسند نہیں ہو, یا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, تو بھائی ان کے چونکہ جو مہر ہے, مہر کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے لازم ہے جیسے دیگر قرض کی ادائیگی لازم ہے. کیا مطلب؟ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, انتقال کے بعد کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تجہیز و تکفین کا عمل کیا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس نے کوئی وصیت کر رکھی تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا. نمبر 3, اس نے اگر قرض لے رکھا ہے تو اس قرض کی ادائیگی ہوگی. اس کے بعد مال وراثت میں تقسیم ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کر رکھا ہے تو یہ بھی دیگر قرض کے ساتھ شامل ہو جائے گا, اور قرض کی ادائیگی میں یہ بھی قرض آپ کو ادا کرنا ہوگا پہلے ماں کو.
ماں کا جو مہر ہے پہلے اس کو آپ دے دیں گے، اس کے بعد اب جو مال بچے گا اس میں وراثت تقسیم ہوگی اور اس میں بھی جو ماں کا حصہ ہوگا وہ بھی دیا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو پوری صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کا مہر ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔